بیسیکلی جاذب نظر لگنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو سب سے بڑی جو خواہش ہوگی اس کی یا سب سے بڑی جو نعمت یا تمنا ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اس کے بال آ جائیں. بہرحال ہوا یہ کہ اس فرشتے فور فادرز کا تھا. ہم تو جدی پشتی امیر چلے آ رہے ہیں یا اگر وہ ترقی کر لیتے اسی شکل و صورت میں جس شکل و صورت میں پہلے آیا تھا اسی شکل و صورت میں آیا اور آ کر اس اندھے سے یہ کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں, مسافر ہوں, میرے پاس سفر کے ذرائع مکمل طور پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. آج کا ویلاگ اس اعتبار سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آج میں انشاءاللہ ایک برس والے کوڑی کے بارے میں, ایک آپ کو گنجے کے بارے میں اور ایک اندھے کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا کہ جن کو قدرت نے ایک ٹیسٹر لگایا. ٹیسٹر تو ایک ہی لگایا لیکن ان کے ریزلٹس کیا تھے وہ ذرا سا آج آپ نے سننے ہیں, اور ایک ٹیسٹر اپنے ساتھ بھی اس دوران لگا کے رکھیے گا کیونکہ ایک ایسا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس میں بہت کچھ آپ کو سمجھنے سیکھنے کو بھی ملے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کب کب لے کر آزماتا ہے اور کب کب دے کر آزماتا ہے. فرق یہ ہے کہ ہماری نگاہ اس بات کو تلاش نہیں کر پاتی. اچھا ہوا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی, ایک کوڑی برس والا, دوسرا گنجا, تیسرا اندھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لیا. یعنی بمانی دوسری, میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایگزامینیشن ہال میں ان کو بلوا لیا. اچھا جی, ان تینوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا. یہ مفہوم ملتا ہے ہمیں حدیث مبارکہ کا. چنانچہ وہ فرشتہ سب سے پہلے برس والے کوڑی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دنیا میں تم کو سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب و پسند ہے. اس نے فوراً یعنی انسٹنٹلی یہ کہا کہ اچھا رنگ, اچھی کھال اور میری یہ بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ انسان یہی چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے. یہ سن کر فرشتے نے اس کے بدن پر اپنے دست مبارک کو پھیرا تو ایک دم اس کا مرض دور ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہترین رنگ والی انتہائی خوبصورت سی حسین سی کھال عطا کر دی. اچھا جی, یہ فیس تو اس کا نمٹ گیا. اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے. اس نے کہا مجھے اونٹ سب سے زیادہ پسند ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک حاملہ اونٹنی عطا کی گئی اور فرشتہ دعا دے کر اس کے پاس سے رخصت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے, اور یہ کہہ کے وہاں سے وہ چلا گیا. اچھا جی, اب آیا وہ دوسرے شخص کے پاس یعنی گنجے کے پاس آیا. گنجے کے پاس جب فرشتہ پہنچا تو اس سے بھی یہ کہا کہ تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے. اس نے کہا کہ خوبصورت بال اور میری یہ بیماری چلی جائے. ظاہر ایک گنجے کو کیا چاہیے ہوتے ہیں, بال ہی چاہیے ہوتے ہیں. آج لوگ ٹرانسپلانٹ کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں, آج لوگ وگ لگا رہے ہوتے ہیں, آج لوگ مختلف قسم کے آئلز استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو گنجا بیسیکلی جاذب نظر لگنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو سب سے بڑی جو خواہش ہوگی اس کی یا سب سے بڑی جو نعمت یا تمنا ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اس کے بال آ جائیں. بہرحال ہوا یہ کہ اس فرشتے نے, چونکہ اس نے یہ کہا کہ لوگ مجھ سے اس وجہ سے نفرت بھی بہت کرتے ہیں لہذا مجھے اس بیماری کا حل مل جائے, فرشتے نے فوراً اپنے دست مبارک کو اس کے سر پہ پھیرا, اس کی ساری بیماری چلی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے سر پر انتہائی خوبصورت بال اگ گئے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب اس فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے. اس نے کہا مجھے تو گائے سب سے زیادہ پسند ہے. تو فرشتے نے اللہ کی جانب سے ایک حاملہ گائے اس کو عطا کر دی اور ساتھ ساتھ یہ کہہ کر چل دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا کرے, یعنی اسے بھی دعا دی اور آگے بڑھ گیا. اس کے بعد یہ فرشتہ جو تھا اندھے کے پاس پہنچا اور اس سے بھی اسی طرح سے کہا کہ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے. اب ظاہر اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں. اس نے کہا جی مجھے بس یہی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بینائی عطا کر دے, یعنی 2 آنکھیں عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. یہ سن کر فرشتے نے اس کی آنکھ پر اپنے دست مبارک کو پھیرا تو فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے اپنے کرم سے ایسا نوازا کہ اس کی بینائی لوٹ آئی اور وہ دیکھنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی اس کی بینائی لوٹ آئی تو فرشتے نے پھر اس سے یہ سوال کیا کہ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے. اس نے کہا جی مجھے بکریاں پسند ہیں, یعنی بکری پسند ہے. ٹھیک, تو اس نے کیا, یہ فرشتے نے ایک گابن بکری اس کو دے دی اور اسے بھی دعا دے کے یعنی لوٹ گیا یہاں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی برکت عطا کرے. اچھا جی, اب اللہ کی جانب سے ہوا یہ کہ وہ جو اونٹنی تھی, وہ جو گائے تھی, وہ جو بکری تھی, تینوں نے بچے دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے حد برکت عطا کی, بے حد برکت عطا کی. یعنی کوڑی کے پاس جو ایک میدان بھر کے اونٹ جمع ہو چکے تھے, گنجے کے پاس ایک میدان بھر کے گائیں جمع ہو چکی تھی, اور جو اندھا تھا اس کے پاس ایک میدان بھر کے بکریاں جمع ہو چکی تھیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیماریوں کو بھی دور کر دیا جس میں مبتلا تھے. یعنی ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی بیماری دور ہو جائے. بیماری تو دور ہوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالی طور پہ بھی انتہائی آسودگی عطا کر دی, یعنی ان کو بے انتہا رزق کی فراوانی ان کے اوپر کر دی اور وہ میدان بھر بھر کے ان کے پاس جو ہے نعمتیں موجود تھیں. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی.
اچھا اب اس واقعے کا دوسرا فیز شروع ہوا, وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, اس کو ذرا سا سن لیجئے, میرے ساتھ جڑے رہیے. کہ پھر کچھ دنوں کے بعد ہوا یہ کہ وہی فرشتہ سب سے پہلے اسی برس والے کے پاس آیا اور اسی شکل و صورت, یعنی کوئی شکل و صورت میں تبدیلی نہیں کی, جس شکل و صورت میں پہلے آیا تھا, اور آ کر اس نے کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں اور پھر سے سفر کے تمام ذرائع میرے پاس ختم ہو گئے, اب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مجھے وطن پہنچانے والا نہیں ہے, میں تم سے اس اللہ کے نام پر جس نے تمہیں بہت اچھا رنگ عطا کیا, خوبصورت چمڑا عطا کیا, اونٹ کی دولت سے مالا مال کیا, اس کو عطا کیا, ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں, ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں, اس کے ذریعے سے اپنا سفر میں مکمل کر لوں. یہ سن کر جو کوڑی تھا اس نے جواب دیا کہ مجھ پر بہت سے حقوق ہیں, بہت سے لوگوں کو مجھے بہت کچھ دینا ہے اور بہت کچھ کام جو ہے میں نے لینا ہے. تو فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں, یعنی ابھی جیسے اس نے انسٹنٹلی رد کیا, یعنی منع کر دیا کہ میں کچھ بھی نہیں دے سکتا, تو فرشتے نے فوراً یہ کہا کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں, تم وہی نہیں ہیں جو کوڑی تھے, یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے, تمہارے برس یعنی کوڑ کی وجہ سے جو ہے لوگ تم سے نفرت کرتے تھے, تم سے گھن کھاتے تھے, تم فقیر تھے, یعنی تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر کے تمہیں مال عطا فرمایا, دولت مند بنا دیا. یہ سن کر کوڑی نے پتہ کیا جواب دیا, اس نے کہا کہ مجھے تو یہ مال میرے بزرگوں سے میراث میں ملا. یعنی آج بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا, یہ ہوتا ہے صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے فور فادرز کا تھا, ہم تو جدی پشتی امیر چلے آ رہے ہیں, یا اگر وہ ترقی کر لیتے ہیں تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل کی طرف جو ہے رخ نہیں موڑتے. یہ تو ہماری صلاحیتوں کی بنیاد پہ تھا, یہ تو ہم ڈیزرو کرتے تھے, ہماری عقل مندی, ہماری دانش مندی, ہماری ایجوکیشن, ہماری محنت, بلا 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 بلا, یعنی ایک اپنے فضائل کا جو ہے پورا چیپٹر کھولتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے سب ہماری وجہ سے ملا ہے. اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قدرت کا کیا کریکٹر ہے. تو یہاں معاملہ بھی بالکل اسی طرح کا تھا کہ یہ تو میرے بزرگوں کی طرف سے مجھے میراث میں ملا ہے. فرشتے نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے تھے. یہ جملے ادا کر کے فرشتہ آگے بڑھ گیا. اچھا جی, پھر وہ فرشتہ اسی صورت میں گنجے کے پاس آیا, یعنی دوسرے شخص کے پاس, اور وہی سوال کیا جیسا کوڑی سے کیا تھا, اور گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا. یہاں پہ بھی فرشتہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. یعنی دو افراد تو آزمائے جا چکے. اچھا جی, اب باری آئی تیسرے شخص کی, یعنی جو اندھا تھا. فرشتہ اسی شکل و صورت میں, جس شکل و صورت میں پہلے آیا تھا اسی شکل و صورت میں آیا اور آ کر اس اندھے سے یہ کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں, مسافر ہوں, میرے پاس سفر کے ذرائع مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں, اب اللہ کی مدد کے سوا میرے وطن پہنچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. میں تم سے اس اللہ کے نام پر جس نے تمہیں دوبارہ بینائی عطا کی ہے ایک بکری مانگتا ہوں, اس کو میں اپنے وطن پہنچنے کا ذریعہ بنا لوں گا. یہ سن کر اب اندھے نے جو جواب دیا, یہ ہے بڑی کمال بات صاحب, جسے ہمیں اپنے وجود کے اندر پیوست کرنی چاہیے. اندھا کہتا ہے میں تو اندھا تھا, اللہ نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کر دی. تم نے اللہ کے نام پر سوال کیا ہے تو اس میدان میں میری جتنی بھی بکریاں ہیں ان میں سے جتنی چاہو تم لے جاؤ اور جتنی چاہو چھوڑ دو. خدا کی قسم تم اللہ کے نام پر جتنی بھی بکریاں لوگے میں تم سے اس کا مطالبہ کر کے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالوں گا. یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے ہی پاس رکھو, تم تینوں کا امتحان لیا گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو گیا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا. تمہاری دولت ایسے ہی رہے گی بلکہ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا, اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا اور ان کی نعمتیں ان سے چھین لی ہیں. بتانے کا مقصد صاحب کیا ہے اس پوری اسٹوری میں؟ دو تین باتیں ذرا سمجھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ملا جو عطا ہوا, جو کچھ ہے صاحب, یہ جو سانس چل رہی ہے, یہ جو آج آپ کے سامنے جنید بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے نا, یہ بھی میرے رب کا ہی فضل ہے, کرم ہے. یہ اس کی محتاجی ہے اور اللہ اس کا محتاج رکھے, اس کا فضل رکھے. جو کچھ بھی ہے صاحب سب اسی کی طرف سے. تو پہلے تو رخ ہمیشہ ہر نعمت کا, ہر کامیابی کا, ہر عطا کا اس کی طرف موڑ دیا کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عطائیں وہ کرتا ہے نا, تو وہ دے کر آزماتا ہے. مال دیا ہے, شہرت دی, عزت دی, دولت دی, طاقت دی. اب اس کی آزمائش کیا ہے؟ اس کا حق ادا کیجئے. مال دیا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, اللہ کے بندوں پر خرچ کیجئے, زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے.
آپ کو شہرت ملی ہے، آپ کو طاقت ملی ہے، آپ کو کرسی ملی ہے، اپنی پی آر کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کیجیے، اپنے نام کو لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال، خلق کے فائدے کے لیے استعمال کیجیے. یعنی جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے اس کا بہترین شکرانہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اللہ ہی کی طرف جانا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. جو کچھ ہے میرے پاس امانت ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ ہی کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ ہی کے بندوں پر خرچ کرنا ہے. جب آپ اس سوچ سے چلتے ہیں تو پھر آپ کا حال اس شخص کی طرح ہوتا ہے، اس اندھے کی طرح ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. اور وہ آزمائش سے نکلتا کیسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ یقیناً اللہ ہی کا چونکہ ہے تو میں اللہ ہی کی راہ میں خرچ کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دل بھی عطا کرے، یہ سوچ بھی عطا کرے، اور یہ جو انعام و اکرام والا ذہن ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہے. اللہ حافظ.